بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طاہر ہنڈس اور آپ دیکھ رہے ہیں STTV. کسی بھی ترقی کا بیسس جو ہے، جو بنیاد ہے، وہ علم ہوتا ہے. اور ظاہر ہے علم کے حصول میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک بڑا انسٹرومنٹل پارٹ پلے کرتی ہیں اس کو کنسالیڈیٹ کرنے میں. حال ہی میں گلف والی سائڈ پہ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور قطر میں بڑی ترقی ہم نے دیکھنے میں کہ پہلے تو یہ آئل اکانومیز تھیں، اب یہ ڈائیورسیفائی بھی کر رہی ہیں. اور اسی طرح فائنینس کے بھی نئے انسٹرومنٹ اور نئے پروڈکٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، آف کورس اسلامک اس میں اور باقی بھی. تو اس میں یونیورسٹیز بڑا میجر پارٹ پلے کر رہی ہیں. اس ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے قطر یونیورسٹی، حمد بن خلیفہ یونیورسٹی جو ہے، جامعہ حمد بن خلیفہ، ان کا جو اسکول آف کالج آف اسلامک اسٹڈیز ہے، اس کے ساتھ ایک آج MOU سائن کی ہے STPI کے ساتھ. یہ شاید پہلا MOU ہوگا جو کسی تھنک ٹینک کے ساتھ قطر سے باہر سائن کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم شاہ شیرازی صاحب، جو پروفیسر آف اسلامک فائنینس ہیں کالج آف اسلامک اسٹڈیز میں اس یونیورسٹی میں. پروفیسر صاحب، ویری وارم ویلکم. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ اپرچونٹی دی. تھوڑا سا سر بتائیں ہمیں کہ MOU میں سے آپ کیا اچیو کریں گے اور یہ کن پیرامیٹرز پہ سائن کیا گیا؟ بہت سارے ایریا میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی پالیسی تھنک ٹینک ہے، تو اس کو ہم کیسے اس کو لے کے آگے جا سکتے ہیں تاکہ ون ون سچویشن ہو، بہت کی کولیبریشن ہو. اگرچہ ہمارے MOU بہت ساری یونیورسٹیوں کے ساتھ تو ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ایکسچینج، فیکلٹی کے ایکسچینج، یہ سارا کچھ اس میں عمل میں آتا ہے. مگر یہ کہ قطر میں جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، خاص طور پر ہمارا کالج ہے، کالج آف اسلامک اسٹڈیز، اس کا کسی بھی جو تھنک ٹینک ہے اس کے ساتھ کوئی بھی MOU نہیں تھا. تو یہ پہلا تھنک ٹینک ہے SDPI جو اس کے ساتھ ہمارا یہ MOU ہوا ہے. اب اس MOU کو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بیسکس، جو انگریڈینٹ یا جو بیسک ایلیمنٹس ہیں جس پہ ہم نے اس کو پہ ایگری کیا ہے، وہ یہ تھی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ہمارا اسٹاف ہے وہ مختلف ٹاپکس پہ، مختلف سائڈ پہ وہ ریسرچ کر رہا ہے، مگر ان کی جو زیادہ فوکسڈ ہے وہ پالیسی سائڈ پہ بہت کم ہے. اکیڈیمک اور وہ اس پہ اگرچہ پالیسی سائڈ بھی ہے، مگر یہ جو MOU سائن ہوا اس کے تحت یہ کہ ہمیں ایک اور اپرچونٹی مل گئی کہ ہم ایک تھنک ٹینک کے ساتھ بھی ایک کولیبریٹ کر سکیں اور اس سے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو اور جو ہماری سائڈ کی جو اپرچونٹی ہمارے لوگوں کے لیے اسے بھی بینیفٹ اٹھایا جا سکے. خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ PhD کے ہیں، وہ ان کو مختلف ٹاپکس پہ اور مختلف ایکسپرٹ کے ساتھ ایکسپوئر کی ضرورت ہے، ڈسکشن کی ضرورت ہے اور اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. مگر چونکہ ان کو اس قسم کی یونیورسٹیوں کے ساتھ ہی تھنک ٹینک کے ساتھ نہیں تھی، تو اب ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا ڈسکس کر سکیں گے. ان کو ایک ایکسپوئر ملے گا اور وہ یہاں پہ آؤٹ سائڈ بھی اپنی کنٹری سے وہ نکل کے آ سکیں گے. پھر یہ کہ اسی طریقے پہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو کہ یونیورسٹی اسٹاف کا وہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے ایکسچینج پروگرام کے تحت، جو MOU ہم نے سائن کیے ہوتے ہیں اس کے، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ہماری فیکلٹی کے بھی 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے 3 یا آن لائن جو انٹریکشن ہے اس کے ذریعے بھی یہ ہو سکتا ہے اور وہ آگے اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی اس کے لیے بھی ہم اس MOU کے انڈر اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے ایک جو سیمینارز ہوتے ہیں، تو ہماری ایک اینول بڑی مشہور کانفرنس ہوتی ہے، اینول ہوتی ہے، جس سے دنیا کے بہت سارے علاقوں، دنیا کے بہت سارے ممالک اس میں آتے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اور جو بھی اس کا اظہار کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس MOU کے اندر ایک ہم نے یہ بھی رکھا کہ آپ جوائنٹ سیشن آپ کر سکتے ہیں. تو SDPI جس طرح وہاں پہ بھی ایک سیشن اپنا قائم کر سکتی ہے، اس پہ کر سکتی ہے. اور اس طرح ہمارے لیے بھی اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کی اینول کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر ہم بھی ایک سیشن کر سکیں، یا ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسر حضرات ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے PhD، وہ آ کے اس میں وہ کر سکیں. پھر ایک اور وہ چیز ہے کہ جو کہ جوائنٹ ریسرچ. تو جوائنٹ ریسرچ جو آج کل دنیا میں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیم ورک ہے،
تو اس ٹیم ورک کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ کہ ہمیں ایک اپرچونیٹی مل گئی کہ ایس ڈی پی آئی کے ایکسپرٹس کو اور ہمارے پروفیسر یا ہمارے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس لے کے ایک جوائنٹ پروجیکٹ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ جوائنٹ پروڈکٹ کمیشن ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اس پہ اگرچہ ہمیں اس سے یہ کہ جو بجٹ ہے وہ ہم باہر کے کسی انسٹیٹیوٹ کو تو دے سکتے ہیں, خود جو ہے ایز اے کالج کے جو ہم امپلائی ہیں تو وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے آگے ریسرچ کو بڑھانے کے لیے ہم وہ فنڈ استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے پہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ جو کہ ایس ڈی پی آئی کو حاصل ہوگی وہاں پہ, اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی یہاں پہ ایک یہ اپرچونٹی ان کو ملے گی. تو یہ ایک ون ون سچویشن ہو گئی. اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے, حامد بن خلیفہ یونیورسٹی کے, وہ اکثر اس چیز پہ دیکھتے ہیں کہ ایم او یو ایک ایز اے ایم او یو ایک جو ٹریڈیشنل تھنگ ہے وہ نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم یہ کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اس کو آگے لے کے گیا کون سے اسٹیپس اس کے بعد اٹھائے گئے, تو وہ تقریباً اس کا ریویو ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے ہم پہ بھی ایک اخلاقی بھی ہے اور ہم پہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی یہ چیز پڑتی ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں, اور آگے جو ہم نے اس کے اندر جو ایریا میں ہم نے اتفاق کیا ہے تو اس کو آگے لے کے جا سکیں. تو یہ ایک اس کا یہ ہے. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے پہ. آپ سے انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. قطر اور یو اے ای اور سعودی عربیہ یہ جو گلف ہے اب یہ اوپن ڈائیورسیفائی اپنے آپ کو کر رہی ہیں. ظاہر ہے اس میں اکنامک پروڈکٹس بھی ہوں گے ڈفرینٹ, تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ پاکستان تو اس اوپن مارکیٹ میں کافی دیر سے پرفارم کر رہا ہے, اور اسی طرح یونیورسٹیز کو بھی موقع ملے گا. تو آئی تھنک اٹ وڈ بی گڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.